یہ تعارف کے اور تعریف کے قابل بھی ہیں، لائق بھی ہیں. ہماری زبان اس لائق نہیں ہے. مفتی عابد مبارک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مولانا مظفر ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنید اقبال صاحب ہمارے ساتھ شروع سے ہیں اور ابھی تک ہیں. ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ علامہ قمر عباس نقوی صاحب بھی موجود ہیں. عمران بھائی ہمارے ہر دل عزیز عمران کلیانوی صاحب بھی، عمران الحق کلیانوی صاحب بھی موجود ہیں، اور فضل سبحان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارا آخری افطار ہو ناظرین. اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو اس سال کا آج آخری افطار ہو سکتا ہے. اگر ایسا ہوا تو کل سے پھر ہم روٹین پر، ایک ہفتے تک تو ہم فجر بھی پڑھنے کے لیے چلے جائیں گے. اس کے بعد پھر ظہر میں، عصر میں، پھر مغرب میں، پھر عشاء میں تعداد کم سے کم ہوتی رہے گی جیسے جیسے مہینے بڑھتے رہیں گے. ایسا ہوتا ہے اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. خیر اسی پر ہم نے آج علماء کرام سے بات کرنی ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو مسجد میں کھڑے رہنے تک کی جگہ نہیں ہوتی ہے. الحمدللہ اتنے لوگ آتے ہیں عبادت کے لیے، تراویوں میں اتنے لوگ ہوتے ہیں، تاکراتوں میں اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ باہر صفیں جو ہیں وہ بچھائی جاتی ہیں. اور جب رمضان چلا جاتا ہے تو جب ہم ماہ رمضان کو الوداع کر رہے ہوتے ہیں تو در حقیقت ایسا ہمارے معاشرے میں ایک تاثر پیدا ہوتا ہے، بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم ان عبادات کو بھی الوداع کر رہے ہوتے ہیں جو ہم پورے مہینے میں کرتے ہیں. زیادہ تر تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جہاں آپ فجر کی نماز 2 صفیں تک مکمل نہیں ہوتی. عام دنوں میں یہ تاثر دیکھنے میں ملتا ہے. تو علماء کرام سے آج ان کی موجودگی کا ہم فائدہ اٹھائیں گے اور یہی دریافت کرنے کی، یہی پوچھیں گے، یہی کھوج لگائیں گے کہ ایسا کیا عمل ہے جو ہم کریں جس کی وجہ سے ان 11 مہینوں میں بھی وہ عبادات کر سکیں جو ہم رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں، اور اس کا اثر یا اس رمضان کا اثر ان 11 مہینوں تک چلے. یہی ہمارا آج کا سوال بھی ہے، یہی ہماری آج کی گزارش بھی ہے. اور میں چاہوں گا کہ اس کی شروعات جو ہے وہ ولی خان مظفر صاحب سے ہو. مولانا صاحب، یہ ایک المیہ ہے ہمارا. یہ تو خیر رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ برکتوں والا ہے، اور اللہ رب العزت چونکہ حکیم اور علیم ذات ہیں، انہوں نے اسی لیے پورے سال میں اس پورے مہینے کا کورس رکھا ہے. یہ ایک مدرسہ ہے، زمانی مدرسہ ہے. اس مدرسے کے کورس میں جو رہے گا، جیسے ہمارے یہاں لوگ چلوں کے لیے جاتے ہیں، اس کو آپ چلے کے بجائے وہ کہتے ہیں 6 روزہ کے بجائے سی روزہ کے معنی 30 روزہ، اور 6 روزہ کے معنی 3 روزہ. تو یہ اس طرح اس ٹائپ کا ایک چلہ ہے. اور یہ چلے جیسے غار حرا میں ہوتے تھے، یا اس سے پہلے کہ ایک مرتبہ ہم نے یہاں گفتگو میں انبیاء سابقین کا تذکرہ کیا تھا. اگر رمضان المبارک کو صحیح طریقے سے گزارا گیا اور پابندیاں کی گئی تو اس کا اثر دیر تک رہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر اس میں بھی کوتاہی کی گئی، تلاوتوں میں، پاجماعت نمازوں میں، ذکر و اذکار میں، اخلاقیات، اور اپنے اندر جو نرمی پیدا کرنی ہوتی ہے، جو اندر کا اکڑ ہے نا وہ نکالنے کے لیے، تو وہ چیزیں اگر رمضان میں نہیں کی گئی تو پھر اس کا اثر ویسے بھی نہیں تھا، تو اب تو ہوگا ہی نہیں. لیکن اب تو وقت گزر چکا. اب ایک میرے خیال سے کچھ ہی لمحات سمجھ لیجئے یا ایک دن سمجھ لیجئے، جو بھی ہے، اس میں جو ہے صرف توبہ ہی کیا جا سکتا ہے، استغفار ہی کیا جا سکتا ہے. اس توبہ اور استغفار کے ساتھ ساتھ جنہوں نے اچھا کام کیا وہ بھی، جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی، وہ ایک تو یہ کرے کہ 6 روزے شوال کے رکھیں، 10 روزے وہ ذی الحج کے رکھیں، 2 روزے محرم کے رکھیں، اور اسی طریقے سے پھر رجب شعبان کے روزوں کی فضیلت بھی ہے، اور اسی طرح ایام 20 کی بھی روزے ہیں. تو اس طریقے سے وہ روزے بھی رکھیں اور کچھ جڑا رہے، کیونکہ روزے میں جو ہے نا اس میں تقوی بڑھتا ہے، اس میں نورانیت اور روحانیت بڑھتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ حضرات کو بھی اس کا کوئی تجربہ ہو گیا ہوگا. بلکہ اگر وہ لوگ جو متقی ہیں، میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ متقی لوگوں کی کتابیں جب آپ پڑھتے ہیں نا، یا ان کے اوپر جو کتابیں لکھی ہوتی ہیں، ان کی سوانح حیات، اس ایک کتاب کے پڑھنے کے بعد بہت دنوں تک آپ کے اوپر، جیسے آپ نے اس ٹائپ کی ایک فلم دیکھی ہے. فلم کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، جب آدمی فلم دیکھتا ہے تو کئی دنوں تک وہ ذرا چلنے پھرنے میں، اس میں گفتگو میں وہ آ جاتا ہے. میں نے سعید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کی کتاب ان پر لکھی گئی سعید بادشاہ کے نام سے، آباد شاہ پوری نے لکھی تھی. یہ آج سے 10-20 سال پہلے کی بات ہے. وہ کتاب جب میں نے پڑھی تو تقریباً 2 مہینے تک میرے اوپر تہجد، استغفار، توبہ، انابت اللہ، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات اور قدرت میں
اور اللہ کا دین کیسے نافذ ہو, دوسروں تک کیسے پہنچ جائے, دعوت و تبلیغ, جہاد اور یہ سب چیزیں یہ میرے اوپر حاوی رہی ہے, اور میرے اوپر جیسے ہر طرف سے وہ میرے اوپر گھوم رہی ہے, جیسے ان کے تجلیات اور انوارات کی شکل میں ان کا ایک وہ ہے سما بندہ ہوا ہے. تو اس طرح ہم یہ بھی کریں اور ساتھ ساتھ تلاوت بھی کریں, تو ہم نہ چھوڑیں, ہم عزم کریں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے, اور پورے سال تک کچھ نہ کچھ ہم رمضان والا ماحول برقرار رہیں گے تو انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اچھا میں بات کرنا چاہ رہی تھی اس بارے میں کہ رمضان کی نشریات کے ہی دنوں میں نے یہ سوال اٹھایا تھا آپ تمام لوگوں سے کہ ہم جو رمضان میں جس طرح کی ہماری پریکٹس ہوتی ہے, جو ہماری کوشش ہوتی ہے, وہ ہم بقیہ 11 مہینوں میں کیوں نہیں اس کو کنٹینیو کرتے. تو اس پہ مفتی ابراہیم صاحب نے جواب دیا تھا کہ ہم باقی سال اور عید کے دن تو روزہ نہیں رکھ سکتے نا, تو اس لیے پھر وہ کنٹینیوٹی ٹوٹتی ہے. حالانکہ اس وقت بھی سوال کرنے کا مقصد یہی تھا, اور آج بھی اس ٹاپک کو لے کر بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ صرف بات نماز اور روزے پر ناظرین ختم نہیں ہو جاتی ہے. بات یہاں پر آتی ہے کہ جو نیکیاں کرنے کا جذبہ ہمارے اندر رمضان المبارک کے دوران پیدا ہوتا ہے, ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ ہمارے اندر کرنے کا پیدا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر بقیہ چیزیں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ جذبہ ہمارے اندر رمضان المبارک میں پیدا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہوتا ہے اس کے بعد ہماری سوچ, ہماری مینٹالٹی کچھ اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ اگر ہم نے کسی کی مدد کرنی ہے, کسی کی ہیلپ کرنی ہے, تو فوری طور پر دماغ میں یہ باتیں آتی ہیں کہ یار رمضان المبارک میں کریں گے. رمضان کا انتظار کیا جاتا ہے کہ ہم نے جو بھی تقویٰ کرنا ہے, جو بھی نیکی کرنی ہے, قرآن پاک کا آغاز کرنا ہے, روزہ رکھنا ہے, نماز پڑھنی ہے, وہ سب کچھ رمضان میں کرنا ہے. تو سوائے روزے کے, سوائے ماہ سیام کے, ہم باقی چیزوں کو آگے کنٹینیو کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس بات کو ہم آج آگے لے کر چل رہے ہیں. علامہ صاحب ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا کہ کیا ایسا کیا جائے کہ یہ طریقہ کار جو تقویٰ, جو نیکی کا ایک مقصد ہمارے اندر ہوتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کو راضی کر لیں, ہم نیکی کریں, ہم لوگوں کو کھانا کھلا دیں, ہم افطار کروا دیں, ہم سحر کروا دیں, لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بیچارے بھوکے سڑکوں پر بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن بہت کم شاذ و نادر کسی کے اندر وہ جذبہ جاگتا ہے کہ اس کو کھانا کھلا دیا جائے, اس کی مدد کر دی جائے. تو ہم اس چیز کو آگے کنٹینیو کیسے رکھ سکتے ہیں کہ اگلے 11 مہینے کے بعد جب پھر 12واں مہینہ آئے اور رمضان کا پہلا روزہ آئے تو ہمیں دقت کا سامنا نہ ہو کہ ہمیں نماز پڑھنے کے لیے اٹھنا ہے یا اللہ سحری کے لیے اٹھنا ہے, اور پھر افطار میں شروع کے 5-6 دن روزہ لگنا شروع ہو گیا ہے. اس پہ روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے, دونوں باتیں ہوتی ہیں. آسان یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے قلب میں ایک احساسات پیدا کر لیے ہیں, اگر آپ کا قلب زندہ ہو گیا ہے, اگر آپ نے اپنی روح کو زندہ کر لیا ہے, تو جو زندہ ہوتی ہے وہ پھر مرا نہیں کرتی چیز. اور جو زندہ ہی نہیں ہوئی وہ ایک بس رسم و رواج کے طور پر لیا گیا, تو وہ اس میں اس کی صورتحال یہی ہوتی ہے جو آپ نے بیان فرمایا. چونکہ ہم نے مذہب کو بھی رسم و رواج کے سانچے میں ڈال دیا ہے. واہ. ایک رسم ہوتی ہے, رواج ہوتا ہے, ایک وہ تہذیب ہوتی ہے, عید آئی چلی گئی, رمضان آئے چلی گئی, بقرعید آئی چلی گئی, یہ آیا, وہ ایک روٹین میں چل رہا ہے انسان. اس روٹین کو چونکہ احساس بندگی نہیں پیدا کی, احساس ربوبیت نہیں آیا, روح کو تازہ نہیں کیا, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں کو, تو یہ 1000 سجدے سے جو مبرہ کرے گا تو وہ ایک سجدہ کرے گا, لیکن وہ ایک سجدہ ہی نہیں ہوا. تو پہلے تو اس ایک سجدے کو ادا کرے کہ جو آپ کو مبرہ کرے باقی سجدوں سے. تو ایک سجدہ کرنے کی کوشش کر لیں, 100 سجدے خود ہو جائیں گے. پہلے ایک سجدے کی طرف آ جائے. تو ہم نے کیا وہ ایک سجدہ ادا کیا ہے؟ ہم ایک سجدے کی طرف آ جائے. کثرت اعمال کا کوئی فائدہ نہیں جس کے پیچھے معرفت نہ ہو. عدم معرفت کی بنیاد کے اوپر وہ کثرت اعمال جو ہے وہ آپ کا اپنے آپ کو خوش کر لیجئے, آپ بہلا لیجئے اپنے آپ کو, میں نے یہ کر دیا, میں نے یہ کر دیا. اور اس کے پیچھے شیطان بھی آتا ہے. وہ زین اعمالہم والی مسئلہ ہے کہ تمہارے اعمال کو شیطان جو ہے وہ زینت بنا کر کے, اچھا بنا کے پیش کر دیتا ہے. تو تم یہ سمجھتے ہو کہ میں بہت اچھا ہوں, میں بہت نیک کام کر لیا, میں نے بہت ہی کچھ کر لیا. در حقیقت وہ شیطان تھا جو تم کو خوبصورت بنا کے پیش کر رہا تھا. تم کو اللہ سے اس نے دور رکھا, اور اللہ سے جب تم دور رہے تو یہ تمہاری رسم بن گئی, یہ تمہارا ایک رواج بن گیا, اور اس کے ساتھ تم نے یہ عبادت گزار لی. تو آپ نے جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ لیلۃ الجائزہ جو ہے وہ ہے ہی اسی لیے
درست. کہ کیا تم نے اس پورے مہینے کے اندر اگر تمہاری گفتار میں، رفتار میں، مزاج میں، اخلاق میں، کردار میں، عبادات میں، رہن سہن میں، ماں باپ کے رویوں میں، آل اولاد کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ کوئی تبدیلی آئی؟ اگر نہیں آئی تو جو پہلی رمضان سے پہلے جیسے تھے ویسے ہی آج بھی ہو، تو پھر اگلے سال تک بھی ایسے ہی رہو گے. اور موت تم کو کب لے لے اس کا کچھ نہیں پتا. درست فرما رہے ہیں. میں بہت افسوس کے ساتھ جو ہے نا یہ حادثہ ہوا ایئرکرافٹ والا، انتہائی غمزدہ لوگوں کے ساتھ، اور یقیناً ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہیں. بے شک. دکھ کا مقام ہے. وہ ان بچوں پر کیا بیت رہی ہوگی جو یتیم ہو گئے، ان بچیوں پر کیا گزر رہی ہوگی جن کے عقد طے ہوں گے کہ رمضان کے بعد کسی کا عقد ہونا تھا، کسی کے ساتھ کچھ ہونا تھا. ان بچوں کا کیا ہوگا کہ کوئی اسکول اور یونیورسٹی میں جانے کے لیے تیار بیٹھے تھے. ان ماؤں کے ساتھ کیا ہوگا کہ جو اپنے بچوں کے سہرے کے انتظار میں بیٹھی تھیں. اب ظاہر ہے ہمارے پاس اتنا کلیجہ نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر تفصیل میں جا کے بات کر سکیں، لیکن اتنا ہے کہ اگر کسی کے پاس احساس ہے تو اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ موت کسی کا انتظار نہیں کرتی. کسی کا انتظار نہیں کرتی. اپنے اندر اگر احساس پیدا کر لو، اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اپنے آپ سے مخلص ہو جاؤ. اگر ہم مخلص نہیں ہوں گے اور ہم اس کو رسم و رواج کے طور پر لیتے رہیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عبادت بربنائے عادت کسی کام کی نہیں. عبادت بربنائے معرفت ہو، اور معرفت کے لیے ایک لمحہ آپ کے لیے کافی ہے. لیکن میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ کیا وجہ کہ وہ شخص کہ جس نے حسین ابن علی علیہ السلام کا قافلہ روکا، جس نے پانی بند کیا، جس کو آپ حر کہتے ہیں، وہ کل تک کا وہ حر تھا جو قاتلوں کے لشکر میں تھا، ظالموں کے لشکر میں تھا. کیا کیا اس نے کیا کیا؟ کوئی پہاڑ کھودے، کوئی رات بھر کوئی تہجد پڑھے، کیا کیا اس نے؟ وہ کل کا دشمن و قاتل آج جو ہے وہ علیہ السلام ہو گیا، رضی اللہ ہو گیا. بے شک. تو وہ ایک لمحہ تھا جس وقت حسین ابن علی نے اس سے کہا تھا نا کہ حر، موت تو تیرا مقدر ہے. بے شک. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کا پہلا شخص ہے جس کے اختیار میں موت دے دی گئی، چونکہ حسین نے کہہ دیا تھا کہ موت تو تیرا مقدر ہے، اب یہ تیری مرضی ہے کہ تو کون سی لینا چاہتا ہے، واہ 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 واہ. ادھر کی یا ادھر کی. بس یہ جو جملہ تھا نا، اس جملے نے حر کو پریشان کر دیا. اور وہ رات کی تاریکی ہے، شب عاشور ہے، وہ گھوڑے پر بیٹھا ہے، کبھی خیمے میں بیٹھا ہے، کبھی جو ہے نا وہ اپنی زوجہ کے ساتھ بات کر رہا ہے، کبھی بیٹے کے ساتھ بات کر رہا ہے، اور پریشان ہے. اور ہر شخص اس سے یہ بات کر رہا ہے کہ آخر تمہیں کیا ہو گیا. اور اس کے ذہن میں صرف ایک جملہ تھا کہ چونکہ یہ رسول کے نواسے نے یہ جملہ کہہ دیا کہ موت تو تیرا مقدر ہے، اب لینی کون سی ہے. واہ 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 واہ. علامہ صاحب کیا خوبصورت بات آپ نے یہاں پر. یہ اس نے جو ہے نا موت کو سامنے رکھا، اور حسین جیسے صادق اور امین، اور صادق اور امین کے فرزند کا جملہ سامنے رکھا کہ یہ حسین اب یہ ٹلے گی نہیں، موت نہیں ٹل سکتی، لہذا اختیار اب آ گیا. یہ اس کی خوش نصیبی تھی کہ اس کو اختیار مل گیا، اتنی مہلت اور فرصت مل گئی کہ میں اپنا فیصلہ کر لوں. بس اس نے وہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا اور اس نے جو ایک فیصلہ کیا کہ سچ تو یہ ہے، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو حر یہ جانتا تھا کہ یہ سچے ہیں. درست. وہ تمام ظالم اور قاتل یہ جانتے تھے کہ یہ سچے ہیں، وہ دنیا ان پر حاوی تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ سچے ہیں. یہی وہ ہیں جو موبائلہ میں گئے تھے، یہی وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے کہا تھا اپنے بیٹوں کو لاؤ، یہی وہ سچے ہیں. تو ان کی صداقت اور سچائی پر تو ایمان رکھتے تھے، لہذا یہ فیصلہ اس نے کیا. تو میرا بھائی آج حر کی اطاعت کر لیں، حر کی طریقے سے موت کو سامنے رکھیں، سچوں کے پیغام کو سامنے رکھیں، اپنے اندر ایک فیصلہ کر لیں کہ موت تو برحق ہے، بے شک کسی بھی وقت تم کو موت لے لے گی. لہذا اپنے اندر ایک فیصلہ کر لو اپنے رب کے سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ سمیع البصیر ہے، وہ علیم الحفیظ ہے، وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہمیں سن بھی رہا ہے، اور وہ ہمارے قلب کی گہرائی کو جانتا ہے. لہذا اپنے اندر ایک فیصلہ کر لیں، اے میرا معبود میں تیرا بندہ بننا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنا بندہ بنا دے. عمران الحق کلیانوی صاحب، آپ بھی یہاں پر موجود ہیں تو آپ کی موجودگی سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. میرے ذہن میں جب یہ باتیں ساری ہو رہی تھیں تو میرے ذہن میں ایک آپ نے اس کا دینی جو بھی جائزہ ہے وہ آپ نے پیش کیا، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ معاشرے میں
کیا خرابی ہو رہی ہے؟ کیونکہ جنید بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میں ان کی موجودگی سے بھی فائدہ حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ سے ہر سال جو ہے وہ ہم کسی نہ کسی ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر جنید بھائی کو دیکھتے ہی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ 11 مہینے جو گزرتے ہیں جنید بھائی، آپ کو بھی ایسے ہی لوگ ملتے ہوں گے کہ بھائی 1 مہینے تک تو جو ہے عبادتوں کا سلسلہ اتنا بڑھ گیا، اور جیسے کہ علامہ صاحب نے جس جانب اشارہ کیا، غالب بھی اس بارے میں یہی کہتا ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ تو ایسے جو بے چین لوگ ہیں جنہیں رات بھر نیند نہیں آ رہی ہے، وہ لوگ آپ کو بھی یقیناً ملتے ہوں گے، آپ سے رابطہ بھی رہتا ہوگا ان کا یہ ماہ ختم ہونے کے بعد، تو ایسی کیا وجوہات سامنے آتی ہیں؟ معاشرتی پہلو جاننا چاہ رہا ہوں میں آپ سے اس بات کا، کیونکہ آپ بہت زیادہ کنیکٹ رہتے ہیں ان چیزوں سے، کیا وجہ سامنے آتی ہے؟ دیکھیں، ظاہر پہلے تو جید علماء کرام یہاں موجود ہیں اور میری بساط نہیں کہ میں ان کے سامنے لب کشائی کر سکوں، لیکن انہی سے استفادہ کرتے ہوئے میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اچھوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے، بے شک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن جب ہم بروں کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ پورا معاشرہ برا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم بروں ہی کی بات کر رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اعمال کے اعتبار سے بہت زیادہ کرپٹ ہو گئے، ہم اعمال کے اعتبار سے اتنے کرپٹ ہو گئے کہ کبھی کبھی میں غور کرتا ہوں تو بنی اسرائیل کا جو طرز زندگی تھا کہ وہ جب ان پر عذاب آنے والا ہوتا تھا تو وہ گھٹنے ٹیک دیتے، گڑگڑانے لگ جاتے تھے، لیٹ جاتے تھے، معافیاں مانگتے تھے، توبہ کرتے تھے، اور جیسے ان کو پتہ چلتا تھا کہ عذاب ٹلنے والا ہے فوراً کھڑے ہو جاتے تھے بت بنانے اور اس کے بعد جو ہے وہ اتفاق۔ مجھے لگتا ہے مزاجن ہم ویسے ہو گئے، فرق صرف یہ ہے کہ ان پر عذاب آ گیا اور ہم پہ عذاب الحمدللہ میرا یہ یقین ہے کہ آنا نہیں، اس کی وجہ ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے، ان کا پرتاؤ ہے اور ان کا کرم ہے اس امت پر کہ ان کی موجودگی میں اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، مے بی آئی ایم رانگ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ان ریچولز کو جو ہے وہ ایک پریکٹسنگ مسلم کے طور پہ نہیں لیا ہے، بلکہ ہم نے ریچولز کو ریچولز کے طور پہ لیا ہے، ہم نے اس طرح سے لیا ہے کہ رسم و رواج ہے، نماز کو ایک رسم کے طور پہ ہم ادا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں نماز کے بعد تو ایک رسم کے طور پہ ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں چونکہ ہمارے فور فادرز رکھتے ہوئے آئے تو ہم روزے رکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت گھر میں اس لیے ہو رہی ہے کہ فور فادرز چونکہ کرتے ہوئے آئیں اس لیے قرآن کی تلاوت ہم نے کرنی ہے، وہ بھی کوئی ایک کر رہا ہے اب، ہاں وہ بھی کوئی ایک کر رہا ہے۔ اچھا، صدقات اور خیرات اس لیے کر رہے ہیں کہ چونکہ فور فادرز کرتے ہوئے آئے ان کو دیکھا تو اس طرح سے ہم کر رہے ہیں۔ ایون آپ دیکھیے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے بڑوں نے کیا ہم نے منوان اس کو اسی انداز سے لیا اور کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اس کی روح کو جو ہے وہ کون سمجھے گا؟ اصل سوال تو یہ ہے نا کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا چاہتے تھے تو اس سے پہلے آپ متغیر ہو جایا کرتے تھے، آپ کا چہرہ زرد ہو جایا کرتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو آپ کا چہرہ اتنا متغیر کیوں ہو جاتا ہے؟ تو آپ نے کیا تاریخی جملے فرمائے، اور وہ ایسے جملے جو سونے کی قلم سے لکھے جائیں صاحب، کہ آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والا ہوں۔ یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت وضو فرماتے تھے تو آپ کا چہرہ زرد ہو جایا کرتا تھا، زرد ہو جایا کرتا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا چہرہ زرد کیوں ہو جاتا ہے تو آپ نے فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ اب میں کس بار کو اٹھانے والا ہوں، کس بارگاہ میں کھڑا ہونے والا ہوں۔ یعنی ان کی نمازوں کا عالم یہ، ان کی وضو کا عالم یہ کہ وضو کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو چہرہ متغیر ہو جائے، نماز کے لیے کھڑے ہوں تو جسم کانپنا شروع ہو جائے۔ وہ جو جن سے اللہ راضی اور جو اللہ سے راضی، یعنی جن کی وجہ سے میں یہ جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جن کی وجہ سے ہم جیسے گناہگار اور گندے لوگوں کی گندگی صاف کی جائے گی، گناہوں کا بوجھ ہمارے کاندھوں سے ہٹایا جائے گا اور پھر ہمیں گرین پاسپورٹ دے کے داخل جنت کیا جائے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو کانپنے لگ جائیں۔ اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر ہماری جاب ہوتی ہے، ہمارا کاروبار ہوتا ہے، ہمارا اسٹیٹس ہوتا ہے، ہماری کمٹمنٹس ہوتی ہیں، ہماری میٹنگز ہوتی ہیں۔ روزے کا معذرت کے ساتھ سوری ٹو سے صاحب ہم روزہ نہیں رکھتے۔ ہاں جی، اچھا، میں نے پہلے جملے میں یہ حاشیہ لگا دیا کہ میں ان کی بات نہیں کر رہا جو اچھے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو برے ہیں، اور وہ جانتے ہیں وہ کون ہے۔ وہ جان دیکھیے، ہم بیسیکلی بھوکے رہتے ہیں، ہم بھوکے رہتے ہیں۔ وہاں ذرا جائیے تو صحیح، سحری کیا ہو رہی ہے؟ پانی ہے اور کھجور ہے۔ افطار کس سے ہو رہی ہے؟ پانی اور کھجور ہے۔ بے شک۔ آج جب تک لیوش سحریاں لگتی نہیں ہیں، ہماری یہ جو دوزخ مطلب یہ جو آگ ہے، یہ جو پیٹ ہے اس کی آگ بجھتی نہیں ہے۔ افطاری جب تک لیوش نہیں ہوتی ہے ہماری یہ پیٹ کی دوزخ جو ہے اس کی آگ بجھتی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بجھتی ہے واٹس ایپ سٹیٹس کی آگ۔ جناب ہم اپنی افطاری لوگوں کو جب تک دکھانا دیں، اپنی سحری دکھانا دیں، دیکھیے بھوکا رہنے سے مسئلے کا حل نہیں ہے،
جب تک کہ اس کی روح کو نہ سمجھ لیا درست، جائے. آپ نے درست نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن کی تلاوت، صدقات اس کی روح کے ساتھ ادا نہیں ہوں گے، کچھ حاصل نہیں ہوگا، سب فارغ ہو جائے. بالکل آپ نے درست فرمایا. کیونکہ ہم اب بات کریں کہ اب ہم آگے کیسے کنٹینیو کریں، تو اب ذرا آپ اس معاشرتی اعتبار سے اس پر روشنی ڈالیے گا کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. آپ نے بروں کے لیے بات کر دی، میں چاہتی ہوں سارے اچھوں کو آپ لیسن دیں. میں تو کہتا ہوں بروں کو بھی لیسن دیں کہ وہ اچھے کیسے ہو جائیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. وہ کیا کریں کہ یہ چیز جو انہوں نے کی پچھلے 30 دن وہ آگے کنٹینیو رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہو تاریک قرآن ہو کر. ابھی جو گفتگو ہوئی ہماری نیکی و کام کے حوالے سے، روزہ نماز کے حوالے سے، مساجد کے حوالے سے، تو کرنٹ سچویشن جو چل رہی ہے، جو آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ اس مہینے کے اندر مساجد میں رش ہو جاتا ہے، لوگ آ جاتے ہیں اور راتیں مناتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں. اللہ رب کریم نے ہمیں صدیوں میں ایک سبق ایسا بھی دیا اس کووڈ-19 اور کرونا کے ذریعے سے کہ دیکھو عبادت میں بھی جب تک میری مرضی شامل نہیں ہوگی تو تم مختار کل نہیں ہو. وما تشاؤون الا ان شاء اللہ رب العالمین. یہ صرف اس رب کریم کی مہربانی کہ اس نے توبہ کے دروازے کھول رکھے ہیں، ہمارے لیے مساجد کھول رکھی ہیں، ورنہ دکھا دیا اس رب کریم نے کہ میں ایسا بھی کر سکتا ہوں کہ تم چاہو گے بھی تو میرے مساجد کے، میرے حرم کے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. تم ساری طاقتیں رکھتے ہوئے، طاقت پرواز رکھتے ہوئے تمہاری پروازیں رک جائیں گی، کچھ بھی نہیں کر سکتے. بے شک اگر تم جب مہلت ملی ہوئی ہے اس وقت اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے اور مسجد کی طرف نہیں آ رہے، دین کی طرف نہیں آ رہے، تو وہ وقت بھی کہ مفتی، پوری دنیا کے مفتی اعظم، پوری دنیا کے سینئر ڈاکٹر، پوری دنیا کے حکمراں خود کہہ رہے ہیں کہ مساجد خدا کے لیے بند کر دیں، مسجدوں میں نہ آئیں، خدا کے لیے مسجدوں میں تالے لگا دیں. اور بہت سے ابھی ممالک میں مسجدوں میں تالے لگے ہوئے ہیں، طواف رکے ہوئے ہیں، عمرے رکے ہوئے ہیں. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری آخر جو جنید بھائی نے کہا کہ بنی اسرائیل والی کنڈیشن ہے، تو وہی ہے کہ لگزریس کے اندر ہم نے حج کو، عمرے کو بزنس بنا رکھا تھا کہ اب وہ حج عمرہ نہیں رہا. اتنے لگزری اس کے پیکیجز آ رہے ہیں کہ جی وی آئی پی پیکیج یہ، فلاں پیکیج یہ. اعتکاف نہیں رہا تھا، اس میں لگزریس چل رہی تھی، دسترخوان لگتے تھے، پان گٹکے رات کو چل رہے ہیں، چالیاں چل رہی ہیں. یہ سب شوقیہ چیزیں بنا لی گئی تھیں. اللہ رب کریم نے دکھا دی عبادت ہوتی ہے. اب شادیوں پہ بھی پابندی ہے، شراب خانے پہ بھی پابندی ہے، تو وہ سارے عبادتیں بھی رکی ہوئی ہیں، پاز ہوئی ہوئی ہیں. یہاں تو پھر بھی شکر الحمدللہ کہ حکومت نے اور علماء نے سارا تعاون کر کے اب وہ اجازت دے دی کہ ہم کم از کم آخری رات کے اپنے اہتمام سے گزار رہے ہیں اور عید پڑھیں گے انشاءاللہ. ورنہ ابھی دنیا کی ایک میجورٹی کنٹریز ایسی ہیں جہاں پہ عید کی نماز ادا نہیں کی جائے گی، جہاں پہ منع ہے کہ عید نہیں ہوگی. تو اللہ رب کریم دکھا رہے کہ میں اپنے دربار پہ لانے میں بھی مختار ہوں، اپنے دربار سے روکنے میں بھی مختار ہوں. تمہارے ہی وہ دین دار حضرات جو تمہیں تبلیغ کر کر کے مسجد کے دروازے پہ لاتے ہیں، وہی حضرات کہیں گے کہ بھائی اسٹے ہوم، گھر پہ روکیں، نہ آئیں گھر پہ. مسجد سے کیوں؟ بیماری کی وجہ سے، کوئی بھی وجہ، حکمت اس کی. تو اس لیے ہمیں ان اوقات کی قدر کرنی چاہیے کہ رب کریم نے صحت دی، طاقت دی، اور ہم چل رہے ہیں، چل کے مسجد تک جا رہے ہیں یا کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں، ہاتھ اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں، اس سے کچھ نکال کے کسی کو دے رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے، اللہ کی توفیق سے ہیں. بے شک. لیکن اس میں ایفرٹ انسان کے اپنے ضروری ہیں. توفیق بلا شبہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن جب تک انسان کے اپنے ایفرٹ شامل نہ ہوں تو کوئی حاصل نہیں ہے انسان کا. نیت بھی شامل، نیت درست ہو. اور اس کے اندر ایک بات یہاں پہ واضح کر دوں، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کار خیر جب ہم کرتے ہیں تو قرآن میں 2 آپشن دیے گئے ہیں، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خیر لکم. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ میری بھی اپنی پریکٹس ہے، بہت سے لوگوں میں دیکھتا ہوں کہ کوئی کار خیر اگر کیا، اس کے چھوٹے موٹے کو سوشل میڈیا پہ ایک صرف اس کے لیے موٹیویشن کے لیے، اس چیز کو دکھانے کے لیے اگر سوشل میڈیا پہ کہیں ڈالا جائے کہ آپ غریبوں کی امداد کریں، نکلیں، لوگوں کو نہ دکھائیں کہ اس میں ان کے فیس دکھا رہے ذلیل کرتے. لیکن ایک سوشل ایکٹیویٹی ہمیں اپنے بچوں کو کرانی چاہیے. میں نے رمضان میں الحمدللہ اپنے بچوں کو پریکٹس کرائی کہ انہوں نے پہلے خود کہا کہ ہم اپنی پاکٹ منی سے کچھ باکس بنا کے تقسیم کریں گے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بسم اللہ. انہوں نے خود بنوایا، خود آرڈر دیا، خود پیکٹ بنوا کے گاڑی میں لے کے نکلا، خود ہی ڈسٹریبیوٹ کیے. اس کو چھوٹا سا کلپ بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا الحمدللہ. لوگوں نے اپریشیٹ کیا، کچھ لوگوں نے تنقید کی کہ جی ریاکاری ہو رہی ہے، اس طرح کا کام ہو رہا ہے. یعنی نیکی کی نیت سے تشہیر کرنا جائز ہے. قرآن کہتا ہے کہ ان تم الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر اور کی شکل نہ دکھائیں، آپ کسی اور کو جو لینے والا ہے اس کی شکل اگر نہ ہو تو دوسروں کو پروموٹ کرنے کے لیے. گناہ کے کام میں آپ اسپانسر کر دیں کہ جی فلاں چیز کو اتنا اسپانسر کر دیے گا، وہ آپ کچھ نہیں کہتے، کروڑوں کا اسپانسر ہو رہے ہیں. نیکی کے کام میں آپ اسپانسر لیں، دکھائیں، جیسے سوشل جو ادارے کام کرتے ہیں اسی لیے دکھاتے ہیں تاکہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں کہ ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے. نیکی کے کام کو پروموٹ کریں، نہ یہ کہ ہمارے اسٹیٹس ٹک ٹاک ڈانس پہ بننے، گانے بننے، وہ اسٹوریوں پہ لگ رہے ہیں، وہ خوش ہیں. بھائی نیکی کا کام جو ہے نا قرآن نے پسند کیا، اس کو ہم شو آف بھی کر سکتے ہیں. ریاکاری کی نیت نہ ہو، اس میں
موٹیویشن کی نیت ہے, نہیں اس سے کوئی تاثر ایسا جا واہ کی نیت ہے, ایسا تاثر بھی نہ جا رہا. خاص طور پہ ایک عالم کی طرف سے, مفتی کی طرف سے لوگوں کو کانسیپٹ ہے کہ صرف مسجد میں ہے نماز پڑھائے گا, نماز جنازہ پڑھا دے گا, نکاح پڑھا دے گا. میں جان بوجھ کے ایسی چیزیں کرتا ہوں کہ مفتی کا کام یہ بھی ہے کہ بلیوں کو کھانا بھی کھلائے, وہ کتوں کو بھی کھانا کھلائے. ہاں کہ میں دکھاتا ہوں لوگوں کے مفتی کا کام ہے خود نکل کے لوگوں کو سب مرے گا تو اس کو غسل بھی دے گا. ہاں یہ کام دے دیے گئے ہیں مولانا. لوگ یہ حیران ہوتے ہیں کہ اگر کوئی سوشل ایکٹیویٹی کر لی تو لوگ, وہ کچھ لوگ, سب لوگوں نے, اکثر لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. درست. تو یہ علماء کا بھی کام ہے کہ سوشل نیٹ ورک, مدرسوں میں سب سے بڑا نیٹ وہ جو سمجھیے ہمارا سوشل نیٹ ورک چلتا ہے. اتنے یتیم مسکین بچوں کی کفالت ہوتی ہے, ان کی تعلیم تربیت, ان کو عالم بنا کے نکالتے ہیں. لاکھوں کروڑوں بچے ہر مکتب فکر کے ماشاءاللہ مدارس سے نکلتے ہیں. تو اس سے بھی ہٹ کے مزید سڑکوں پہ بھی اگر تھوڑا سا کار خیر کر دیا جائے تو یہ ہمارے علماء کرام کے طبقے کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کو کریں, لیکن اس میں ریاکاری شامل نہ ہو, لوگ پروموشن شامل ہو کہ جی لوگوں کے لیے کام ہونے چاہیے, اپنی اولاد کی تربیت بھی شامل ہونی چاہیے. آپ بہت درست فرما رہے ہیں علامہ صاحب. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں نا, اس کا میں بتاتا ہوں. آپ کی بچیوں نے جو ہے وہ اپنے گلک سے جو ہے وہ پیسے نکالے اور دے دیے. ایک بچی نے اپنے گلک سے پیسے نکال کے اپنے نانا کو بھی دیے تھے ڈیم بنانے کے لیے, تو پھر اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ تنقید کی نظر سے کبھی کبھار دیکھ لیتے ہیں. تو وہ بچے بھی ہوتے ہیں اور ایسے گلک بھی سامنے آتے ہیں. ڈیم بنا کے جھوپڑی لگائی ہوئی وہاں پر, تصویر میں نے دیکھی تھی. وہی وجہ ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پھر اس کا بھی جو ہے وہ کوئی غلط استعمال نہ ہو جائے. فضل سبحان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور فضل سبحان صاحب, یہ جو ہمارا آج کا موضوع چل رہا ہے کہ ہم آنے والے 11 مہینوں تک کہتے ہیں کہ جی رمضان میں جب کوئی برے کام ہو رہے ہوتے ہیں نا, تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی شیطان نے آپ کو ایسا عادی کر دیا آپ کی نفس کو کہ رمضان میں بھی, کیونکہ برے کام دیکھ رہے ہیں ہم کہ ہوتے ہیں رمضان میں بھی. جنید بھائی آپ کے پاس بھی ایسی رپورٹس آتی رہتی ہیں کہ میانہ روی میں بھی ہو رہا ہے, ذخیرہ اندوزی بھی ہو رہی ہے, اور بھی برے کام جو ہیں وہ چل ہی رہے ہیں, چوری ڈکیتی بھی چل رہی ہے, روڈ پر جو ہے وہ سنیچنگ بھی چل رہی ہے. ماسک کی ذخیرہ اندوزی ہو گئی. ایک جملہ میں ادا کر دیتا ہوں, پھر آپ بات کا آغاز کر لیجئے گا. دیکھیے صاحب, ابھی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ مسالوں میں ملاوٹ کیسے کرنی ہے, کتوں کا گوشت ریسٹورانٹ میں سپلائی کر کے بکروں کی جگہ کیسے کھلانا ہے, جانوروں کی چربی پگھلے گی اور تیل بنا کے پلائی جائے گی, اور اس کے علاوہ بہت سی باتیں پھر اس موضوع پر ڈیٹیل میں بات کریں گے. یہ سب ہوتا ہے, اور اس پر تاثر یہ جاتا ہے کہ شیطان نے 11 مہینے ایسا کام کر دیا ہے کہ یہ رمضان کے مہینے میں بھی اسے کور کر لیتے ہیں. تو ہم ایسا رمضان کے مہینے میں, ایسا ایک مہینے میں ایسا کیا عمل کریں کہ ہم اتنی اسپیڈ سے اس سائیکل کے پیڈل کو چلائیں گے وہ اگلے 11 مہینے تک سائیکل چلتی رہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. آپ کے اس جملے پر یہ کہتا چلوں کہ قرآن کریم گناہگاروں کو لیسن بھی دیتا ہے اور نیکوکاروں کو جنت کا لائسنس بھی دیتا ہے. ہمیں کرنا کیا ہے, ہم نے اپنے دشمن کو پہچاننا ہے. ہمارا وہ دشمن جس کو شیطان کہا جاتا ہے یہ تو متعارف بین الناس ہے. ہم نے جو بھی کرنا ہے شیطان بدبخت کے سر پہ ڈال دینا ہے. درست. قرآن کریم نے اس شیطان کو, جس کو ہم نے پاورفل کہا اور بنایا, قرآن نے اس کو کمزور کہا. ان کید الشیطان کان ضعیفا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. میرے بندوں پر اس کا بس نہیں چلے گا. رب نے ہمارا جو سب سے بڑا دشمن قرار دیا وہ ہمارا نفس ہے, جس کو رب نے بڑا کہا, ان کیدکن عظیم. اب اپنے نفس کی ہم نے اصلاح نہیں کرنی. جو مہلکات بیماریاں حدیث پاک میں بتائی گئی ہیں اس میں ایک بیماری جو ہلاک کر دینے والی ہے, اعجاب المرء بنفسہ او برأیہ. انسان کا اپنے آپ کو ہی اچھا سمجھنا, اپنی رائے ہی کو بہتر سمجھنا. آج ہم اس بیماری کا شکار ہیں. جنید بھائی کی نظر, جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید ان کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا, حضرت میں روزانہ رات کو خواب دیکھتا ہوں, جنت ہے, باغات ہیں, پھول ہیں, پودے ہیں, کلیاں ہیں, بہاریں ہیں, نہریں ہیں, حوریں ہیں, غلمان ہیں, میں تو بہت نیک آدمی ہوں. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس کی بیماری کو سمجھ گئے. فرمانے لگے, اب کہ جب تمہیں رات کو یہ منظر نظر آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دینا. کہنے لگا, حضرت یہ تو شیطان کو دیکھ کر کہا جاتا ہے, میں تو بڑا خوشنما اور دل ربا منظر دیکھتا ہوں. حضرت فرمانے لگے, ایک دفعہ کر کے تو دیکھو. اگلی رات کو خواب دیکھا, وہی منظر دیکھ رہا ہے, اچانک شیخ کی بات یاد آئی اور لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دیا. یکسر منظر چینج ہو گیا, سکرین تبدیل ہو گئی, ڈھانچے ہیں, کھنڈرات ہیں, بدبو ہے, تعفن ہے. بہت گھبرایا. اگلے دن جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر کہنے لگا, حضرت
لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور سارا منظر تبدیل ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت فرمانے لگے تیرے خواب میں شیطان آیا کرتا تھا، تجھے جنت کے باغات دکھا کر اپنے عمل پر مطمئن کیا کرتا تھا، اپنے گناہوں سے تجھے اوجل کر رکھا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو اپنے عیوب پر مطلع فرما دیتے ہیں، اور اللہ جس کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے گناہوں کو اس سے اوجل کر دیتے ہیں۔ ہاسپٹلز میں آئی سی یو ہوتا ہے، سی سی یو ہوتا ہے، آج ہم روحانی طور پر آئی سی یو میں داخل ہونے کے قابل ہیں۔ یہ مرکز بن چکا ہے، یہ گڑھ بن چکا ہے۔ حسد، کینہ، بغض، چغلی، غیبت، زنا، بدنظری، عجب، خود پسندی، خود ریائی، تکبر، کہیں کا نہیں چھوڑا ہمیں۔ اسی لیے تو یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس کی برات کا اعلان نہیں کرتا۔ قرآن میں اللہ نے سورہ نجم میں فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کا تزکیہ نہ کرو۔ فرمایا نفس کا تو کام ہی گناہوں پر برانگیختہ کرنا اور اس پر موٹیویٹ کرنا ہے، تو جب اس نفس پر ہم محنت کریں گے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو تو یہ نفس لوامہ بنے گا۔ سورہ قیامہ میں ہے، گناہ پر ملامت کرے گا اور اللہ والوں کی صحبت ہوگی، یہ نفس مطمئنہ بنے گا۔ سورہ فجر میں ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ فہیم بھائی کرن کہ ہم روزہ رکھ لے پوری زندگی کا، میرے محترم نے کیا یہ اچھی بات کی کہ ہم ایام بیز اور مختلف روزے رکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پوری زندگی کا روزہ رکھو، اس آنکھ کو غلط سے روکو، کان کو غلط سے روکو، زبان کو غلط سے روکو، یہ 3 دروازے گناہوں کے بند کرو، لب بند، چشم بند، گوش بند، گر نبینی سر حق بر ما بخن، اگر تمہیں حق نظر نہیں آئے میرے اوپر ہنسنا۔ سبحان اللہ۔ وقت بالکل اپنے اختتام کی طرف ہے، اس سے بجائے اس کے کہ ہم کوئی سوال کریں، عابد بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقاب ہٹا دیں؟ اچھا، بے نقاب ہوں۔ ہاں جی، سبحان اللہ، جزاک اللہ چاند خیر۔ دیکھنا نا، ذرا آپ کا نقاب چہرہ- ہٹا دیں اگر برا نہ چاند اور لگے۔ چہرہ آپ کو ساتھ ساتھ دیکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہو العزیز الغفور۔ وہ جس نے خلق کیا زندگی اور موت کو، اس کا مقصد ہی یہی ہے تاکہ تمہارا امتحان ہو، تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ آج صبح جب میں قرآن مجید فرقان حمید میں میرے گھر والے ہم فجر کے بعد پڑھنے کی روٹین ہے تو ہم کامیابی کے اوپر بات کر رہے تھے، تو چونکہ ہماری شاید یہ آخری جو ہے وہ ٹرانسمیشن ہو، تو سوال یہ ہے کہ ہر بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر بندہ ناکامی سے بچنا چاہتا ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے ہر کسی نے اپنے اپنے معیارات قائم کیے ہوئے ہیں، اور ایک وہ معیار ہے جو اللہ نے دیا ہے، اور یقیناً اللہ کا دیا ہوا معیار سب سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ فرما دیا کہ اچھے اعمال کرو، تمہارے لیے بہترین جنت تیار کی ہے، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، تم آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، زمانہ محبوب کی قسم ہے، زمانے کی قسم، اور خاص زمانہ ہے، زمانہ محبوب کی قسم ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات جو عمل صالح کرتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان ہم لے آئے، ایمان ہم لے آئے، بقیہ 3 سٹیجز طے کرنے ہیں، اس کے بعد نیک اعمال ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم گنہگاروں کو ایک ٹریننگ سیشن دے دیا، جیسے مولانا کہہ رہے تھے کہ ایک چلہ دے دیا۔ ٹریننگ سیشن جب ٹرین ہو جاتا ہے بندہ تو ٹرین اور ان ٹرین میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اچھا، جو ٹریننگ میں بھی ڈنڈی مارتا ہے وہ ہمیشہ ہی ناکام و نامراد رہتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جو ٹریننگ میں بھاگ جاتا ہے، اسکول سے ٹلہ مار لیتا ہے، ٹریننگ سے بھاگ جاتا ہے، پرچی لے آتا ہے،
تو یہاں بھی جو ہے ہم نے دیکھا کہ لوگ روزہ کھا رہے ہیں, لوگ نمازوں سے بھاگ رہے ہیں, لوگ تراویحوں سے بھاگ رہے ہیں, ٹریننگ سیشن سے بھاگ گئے. وہ شیطان کے ایسے چکر میں ہیں کہ اس نے ان کو ایسے گھن چکر میں رکھا ہے کہ اب اللہ ہی والے سے. ایک وہ اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کی بات مانتے ہوئے اس ٹریننگ سیشن میں شامل ہو گئے. اب میرا خطاب پہلے ان لوگوں سے کہ جب اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت دے دی, وہ عامل الصالحات کی ٹریننگ بھی کروا دی, اب ٹریننگ کروا دی تو اس ٹریننگ کے مطابق اپنے آپ کو ہم نے بسر کرنا ہے, زندگی کو بسر کرنا ہے. اور وتواصوا بالحق, حق پر کھڑے ہو جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ کوئی نصیحت فرمائیے, کہا موت سے بڑھ کر کوئی نصیحت نہیں ہے. کفا بالموت واعظا, موت سے بڑھ کر کوئی نصیحت نہیں ہے. کل وہ جہاز اترنے میں 30 سیکنڈ باقی تھے, درست فرما رہے ہیں آپ. وہ 30 سیکنڈ اب گزرنے کے بیچ میں قیامت کا دن آ گیا ہے. وہ 30 سیکنڈ نہیں گزر رہے. ان سب لوگوں نے اپنے اپنے فون کھول لیے ہوں گے جنید بھائی, ایسا ہی بالکل ایسا. جیسے ہم نیچے اتر رہے ہوتے ہیں سب اپنے اپنے فون کھولتے ہیں. ہاں تم پہنچ گئے, نکال لیا ہوگا, ہاں تم پہنچ گئے, بس لینڈ ہونے والا ہے, گاڑی لے آئے, میں نے سامان ہاتھ میں لے لیا, یہ سب ہوا ہوگا. درست فرما رہے ہیں. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. اللہ, میں سوچتا کچھ ہوں ہوتا کچھ ہے, کرنا کچھ چاہتا ہوں ہوتا کچھ ہے. یہ رب ہے, وہ رب ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے. بے شک. تو ہم کون سے گھن چکر میں ہیں ناظرین, ہم کون سے گھن چکر میں ہیں؟ وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے دوزخ سے, وہ ہمیں ڈالنا چاہتا ہے جنت میں. اس نے بڑے پیار سے انسان کو بنایا, لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم, اور پھر اس کے لیے کہا تمہارے لیے کامیابی کا راز یہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میں تمہیں کوئی آزماؤں تو صبر کر لو, ناشکری نہیں کرو, صبر کرو گے تو میں دے دوں گا, کوئی چیز دوں اس پہ شکر کرو تو وہ ہمیشہ دے کے رکھوں گا. ایک دوسرے سے اچھی بات کرو, بھلائی کی بات کرو. لیکن ہم ایک دوسرے سے غلط بات کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو غلط مشورہ دیتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو غلط اعمال کی ترغیب دیتے ہیں. اگر کوئی اچھائی کی بات کرے تو ملا کی دوڑ مسجد تک, ایک ہی بات تمہارے پاس ہے, یہ مولوی بن گئے ہو کیا, شروع ہو گئے, پھر شروع ہو گئے, کان پک گئے تمہاری بات سن سن کے. ابھی سے داڑھی رکھ لی, ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے, تم نے تو بوڑھا ہو کے مرنا ہے. واہ, پتہ ہی کیا نہیں بات. ہے. تم نے تو بوڑھا ہو کر مرنا ہے. ناظرین, یہ رمضان ہے جس نے ہمیں ایک ٹریننگ سیشن دے دیا, اللہ رب العزت نے ہمارے دن پورے کروا دیے. اب اچھا فوجی بنیے, اچھا ایک سروس مین بنیے. وہ جب بن جائیں گے تو کیا ہوگا, اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر میں تمہیں ایسی موت دوں گا کہ پھر موت بھی رشک کرے گی, یا ایتھا النفس المطمئنہ, چلو ارجعی الی ربک, اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. اس حالت میں حاضر ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو اور تم اللہ سے راضی ہو. اس حال میں تم کو لینے کے لیے فرشتے آئیں گے. لیکن ہم اس حال میں جانا چاہتے ہیں جس حال میں ہمارے لیے قبر بھی گندی ہو, حرام کمائیں, رشوت کمائیں, کرپشن کریں, جھوٹ بولیں, دغا کریں, لوگوں کے ساتھ فراڈ کریں. آج کل ہمارے معاشرے میں بولتے ہیں گولی, کیپسول, اور جو جتنا زیادہ دھوکے باز ہوگا تو بولتے ہیں اوہ کتنا تیز آدمی ہے, بہت تیز, شاطر, بہت شاطر ہے, واہ واہ. اور جو سادہ ہوگا, اور جو سادہ ہوگا بیوقوف ہے, کچھ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو زندگی میں کوئی تیز ویز نہیں ہے, یہ فلاں تو بہت تیز ہے, ایسا جھوٹ بولتا ہے, ایسا کیپسول دیتا ہے, ایسی گولی دیتا ہے. یہ معیار ہے ہماری زندگی کا. تو کیا مرنا نہیں ہے, 2 گز کا زمین کے اندر جانا ہے, پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. تو بس ہاتھ جوڑ کے آج آخری اس پروگرام میں عرض ہے کہ اللہ رب العزت نے جس نعمت سے رمضان میں نوازا ہے اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیے. نماز کی پکی نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل, قرآن پڑھنے کی عادت بنا لیجئے انشاءاللہ عز و جل, اور حرام سے بچنے کی عادت بنا لیجئے. بہت اچھی بات. اور آج ہمیں ماشاءاللہ بہت بہترین لیسنز ملے ہیں یہاں سے. آپ نے ایک بات کی, اس پہ ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آ گئی
میں وہ کرنا چاہتی ہوں. اس کے بعد ایک آخری سوال آپ کی طرف لے کر آؤں گی کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, کسی سے بات ہو رہی تھی تو ان کے سامنے میں نے ڈسکس کیا کہ آج نماز نہیں پڑھی, آج نماز قضا ہو گئی. تو وہ ایک بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ مت کہی کہ نماز قضا ہو گئی, انہوں نے کہا کہ اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو توفیق ہی نہیں دی کہ آپ یہ نماز پڑھیں. تو یہ بہت بڑی بات تھی میرے لیے. اور اب بھی جب آپ لوگ بات کر رہے ہوتے تو میں یہی سوچتی ہوں کہ اگر ہم کچھ نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ وہ ہمیں وہ نیکی کرنے دے, یا اللہ نے ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ ہم اس وقت کا سجدہ مالک کے آگے کر لیں. تو اللہ رب ذوالجلال ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس کی اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی اوقات کے مطابق عبادت کر سکیں. ولی خان صاحب, کچھ سوالات ہمارے پاس آئے ہیں پچھلے دنوں, تو وہ ان کے جوابات لوگوں تک نہیں پہنچے تھے, ذرا اس کا جواب دے دیجیے گا. ایک سوال آیا تھا ہمارے پاس حارث بھائی کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں وہ کن چیزوں کے اوپر فرض ہے. انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے 2 بیٹیاں ہیں, ان کا سامان بنا کے رکھا ہوا ہے گولڈ کا, تو کیا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ ذرا جواب دیجیے گا. اس پر بھی ہے, اس پر بھی ہے. چلیں جواب مل گیا. دوسرا سوال بھی لے لیجئے گا کہ ایک ذیشان صاحب کا سوال آیا ہوا ہے کہ جہیز میں جو سونا ملا تھا, ولی صاحب جہیز میں جو سونا ملا تھا اس پر انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی. تقریباً کوئی 6 سے 7 سال کا عرصہ گزر گیا ہے, ان کے شوہر نے بھی اس پہ زکوٰۃ نہیں دی. تو کیا پورے مال کی زکوٰۃ دینی ہوگی یا اب جو سونا ہے ان کے پاس اس پر زکوٰۃ دے دیں, اور کس شرح سے دیں؟ جو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی وہ بھی, اگر اس کی مقدار وہاں تک پہنچتی ہے, دونوں سوالوں میں مقدار سونا اتنا ہی ہے, زیورات اتنا ہی ہے, ان کا سوال جو ہے نا وہ ضروری ہے, تو وہ ان سالوں کی بھی دینی ہوگی اور اب کی بھی دینی ہوگی. ان کی بھی دینی ہے اور اب کی بھی, اور وہی 2.5% جو اس کی رقم بنتی ہے اس کا 2.5%. میں عرض کروں کہ 7.5 تولہ سونا پر زکوٰۃ فرض ہے. 7.5 تولہ اگر وہ ایک کی ملکیت میں انہوں نے کر دیا اور وہ 7.5 تولے سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. اور اگر یہ دونوں ملا کر والدین کی ملکیت میں ہیں زیورات اور ان کی مقدار 7.5 تولے سے زیادہ ہے یا 7.5 تولے ہے, بیٹی کے لیے رکھا ہے تو بیٹی کو مالک بنا دیں. بیٹی کو جب مالک بنا دیا تو 4 تولے, 5 تولے, 6 تولے, 7 تولے پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. جیسی 7.5 تولے ہوا تو نصاب پورا ہو گیا. اب اس بیٹی کے اوپر فرض ہے کہ اس سونے میں دے. اور اگر یہ دونوں بیٹیوں کا ملا کر 7.5 تولے ہو رہا ہے تو دونوں کا الگ الگ مطلب 3.5 پونے 4 تولے ہو گیا. تو اگر دونوں کو الگ الگ دیا ہوا ہے تو اب دونوں میں سے کسی پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں, کہ اگر 7.5 تولے سے کم ہو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. یہ اس صورت میں ہے کہ اس کے پاس صرف سونا ہے, چاندی, کیش اور تجارت کا سامان نہیں ہے. اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے لیکن اس کے پاس چاندی بھی ہے, تجارت کا سامان یا کیش بھی ہے, اور ان سب کو ملایا جائے تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت 50,000 تک پہنچے تو کم سونے پر بھی زکوٰۃ ہوگی. درست. چلیں پر نور سحر اور ذکر خدا, نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا, پرکیف ساتھ آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا, حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علما, روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا, ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بو. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.